واقعہ سنیے گا اور دل کی طرف جو ہے وہ نظر دوڑائیے گا۔ صحابی رسول تھے اور بیوی کا بڑا پیار ہوتا ہے، صحابہ کا بڑا مرتبہ ہے۔ اگر آپ کو سمجھ رہے تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ رات کو آنکھ کھلی اور بیوی کو کہا مجھے پانی پلاؤ۔ ان کی بیویاں بھی سبحان اللہ پردے میں بیٹھی ہوئی مائیں بہنیں اس بات کو ضرور سمجھیں اور اس بات پر عمل کریں تو اللہ نے شوہر کا مقام بڑا رکھا ہے۔ فرمایا مجھے پانی کی طلب ہے۔ بیوی اٹھی، پانی لے کر آئی، ساری رات پانی لے کر کھڑی رہی، ساری رات۔ اللہ ہمیں بھی ایسی عورتیں نصیب فرمائے، ایسی اور ان کی غلام نصیب فرمائے۔ توجہ، ساری رات گزر گئی، پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی، ساری رات گزر گئی۔ صحابی رسول صبح اٹھے اور اٹھ کر جب دیکھا کہ میں نے تو رات میں اس طرح کہا تھا کہ مجھے پانی کی طلب ہے، آپ ساری رات میرے لیے پانی لے کر کھڑی رہی ہیں، تو بڑے ایسے خوشگوار خوشگوار میں آئے اور کہا اب جیسے آپ کہو گے میں ویسے کروں گا۔ سبحان اللہ یا اللہ۔ پچھلی بار جب آپ میرے ذوق کو جو ہے وہ مجھے آپ کی حاضری کا ثبوت ہے، بلند آواز سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اب ایک دفعہ میں انشاءاللہ آگے بھی ابھی ایک دفعہ ایسے سبحان اللہ کہیں کہ پوری محفل میں یہ ساری دیواریں گونجتی رہیں، بلند آواز سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ کہا جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گی۔ ہمارے ہاں بھی نا ایسا ہوتا ہے، کسی سے دل خوش ہو جائے نا تو ہم ایسے کہہ دیتے کہ یار جی میں تم کہیں گے ہمیں کر رہا ہے، جی میں تم کہیں گا ہمیں کر رہا ہے۔ تو جب میں انہیں تو بیٹھ کے کہا میں ساتھ کے ہاتھ کہنا سبحان اللہ، تو اس کہنا عمر ابھی کمال کرنا ہے جی ایمی تو نہیں نہ ہو سکتا۔ کوئی گلہ تو سنا کوئی ایسا کرنے کا رال میں ذکر کر لینے سبحان اللہ یار اچھا بولا۔ کہنے لگے جیسے آپ کہو گی میں ویسے کر لوں گا۔ بڑی توجہ، بیوی نے پتہ کیا کہا مجھے طلاق دے دیں۔ بڑے پریشان ہوئے، سارا مجمع دیکھا متوجہ ہوئے نا، بڑے پریشان ہوئے کہ اتنی تابعہ دار بیوی، مجھے تو اس کے بعد اگر خدا نہ ایسا معاملہ ہو گیا تو بات میں نصیب نہیں ہوگی۔ کہنے لگی کہ بات کر بیٹھے تھے، جو تو کہے گی میں وہ کروں گا، وعدہ تھا، صحابی تھے، زبان کے پکے تھے، یہ کہنے لگی مجھے طلاق دے دیں۔ اب صحابی رسول تھے، کہنے لگے بات چلو ٹھیک ہے تم نے اپنا مطالبہ کر دیا ہے، تھوڑا سا وقت نہیں دیتے، صبح سرکار کی بارگاہ میں چلیں گے۔ پچھلے والوں نہیں، بلند آواز میں بولو ذرا سبحان اللہ۔ ہم سفر کی برکت کر رہے ہیں، مدینے کا کر اہل علم آباد تشریف فرما ہے۔ کہا مجھے طلاق دے دیں، کہنے لگے تھوڑا سا صبر کر لو، صبح اٹھیں گے سرکار کی بارگاہ میں چلیں گے، تم بھی جا کے اپنا مطالبہ رکھنا، میں بھی رکھوں گا، سرکار جیسے کہیں گے ویسے کر لیں گے، سرکار جیسے کہیں گے ویسے کر لیں گے، سرکار جیسے کہیں گے ویسے کر لیں گے، سرکار جیسے کہیں گے ویسے کر لیں گے۔ صبح ہوئی، فکر کیا سرکار کی طرف۔ اب صحابی رسول چل رہے ہیں، ساری رات سو نہ سکی، جب کیونکہ رات کا اکثر حصہ باقی تھا، چلتے چلتے پتھر سے چوٹ لگی، گرے اور زخم آ گئے، ٹانگ پہ لگی، چہرے پہ لگی، تو بیوی بیٹھی سینے پہ ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگی اب مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ یقیناً نہیں سنی ہوں ایک بلند آواز میں بولو۔ کہنے لگے اب مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ کہنے لگے تو بھی کمال کرتی ہے، ساری رات کا وہ حصہ میں بے چین رہا ہوں، میں رات کا حصہ بے چین رہا ہوں، پہلے تو نے طلاق کا مطالبہ کر دیا، اب تو کہتی ہے طلاق نہیں چاہیے۔ کہنے لگی بیوی نے کیا کہا، میں حدیث آپ کی توجہ، بیوی نے کیا کہا، اپنا مدعا کیا رکھا۔ کہنے لگی کافی دیر ہو گئی تھی، جب سے میں آئی ہوں نا میں نے آپ پہ کوئی تکلیف نہیں دیکھی، تو مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی ہے، اللہ جس سے پیار فرماتا ہے نا اسے تکلیف میں بھی مبتلا کر دیتا۔ میں تو اس لیے جا رہی تھی کہ میں جب سے آئی ہوں آپ پہ کوئی تکلیف نہیں دیکھی، اب میں آپ پہ راضی ہوں، میں ساری زندگی آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ پتہ چلا یہ جو تکلیف بھی ہوتی ہے یہ بھی اللہ کے پیاروں کو آتی ہے۔